انسانوں کے نام افزار ریحان، آزادی اظہار اور ہیومن رائٹس۔ ہمارے تزادستان میں اس درویش سے بڑھ کر شاید ہی کوئی آزادی اظہار یا حریت فکر کا علمبردار ہوگا، اس لیے کہ آزادی اظہار محض ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچ اور فکر ہے، ایک جست یا مہمیز ہے پسماندگی سے تہذیبی بلندی کی طرف۔ جس سماج میں فکری آزادی نہیں ہوگی، اس میں جمود، کنفیوژن اور فکری گھٹن سایہ فگن رہے گی۔ اس سلسلے میں مغربی اقوام کے ارتقائی تہذیبی سفر پر ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ کبھی وہ اقوام بھی ہماری طرح باہمی سر پٹول کر رہی تھیں۔ یہ ان کے اہل دانش، شاعر اور ادیب تھے جنہوں نے اپنی قلمکاری سے عامت الناس کے ذہن میں ایک شعوری انقلاب برپا کر دیا۔ مشکلیں انہیں بھی درپیش ہوئیں۔ اہل مذہب اور روایتی اپروچ کے علمبرداروں نے ان کے خلاف فتاوی کفر جاری کرنے سے لے کر جو کارروائیاں ممکن تھی وہ سب کیں، لیکن اہل دانش نے کمال حکمت و فراست سے انہونی کو ہونی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آج مسلم ورلڈ میں بالعموم اور اس مملکت بدنصیب میں بالخصوص فکری گھٹن اور جبر کو ملاحظہ کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں اور بندشیں ہیں۔ سوسائٹی حکومتی گرفت سے زیادہ روایت پرستوں یا ان کے نادیدہ آقاؤں کی یرغمالی بنی ہوئی ہے۔ جدت افکار کے ایک ایک فکرے پر خوف کے پہرے ہیں، نہ جانے کس لفظ پر پکڑ ہو جائے۔ احمد فراز کے الفاظ میں، جانے کون مال دے مجھے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ ہاں، البتہ جو جہالت کے پروردہ ہیں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ پورے شہر میں دندناتے پھرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھالتے ہیں۔ اس ٹیرر اور بدماشی اور چوری کے بعد ان کی سینہ زوری کا یہ عالم ہے کہ اہل جبر پوری ڈٹائی کے ساتھ اکڑے کھڑے ہیں کہ ان کے چہروں پر شرمندگی کے اثار تک نہیں۔ اس اسلامستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک رونا روز رویا جاتا ہے کہ کیسے کیسے سانحات روح پذیر ہوتے رہے ہیں، مگر کبھی ملزم پکڑے نہیں جاتے، نشاندہی تک نہیں ہو پاتی کہ یہ گھناؤنی واردات کس ظالم نے کی ہے۔ خدا کر کے اگر کسی کی محنت یا جانفشانی سے کہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کنفیوژن پھیلانے کے ٹھیکیدار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمومی اور ظاہری گمان یہ ہے کہ اس وقت ہمارا میڈیا آزاد ہے، لیکن اگر اندر جا کر باریکی سے جائزہ لیا جائے تو یہ آزادی یک طرفہ دکھائی دے گی۔ امریکی صدر رونالڈ ریگن نے ایک امریکی اور سوویت شہری کا مکالمہ سنایا تھا۔ امریکی نے کہا کہ مجھے اپنے ملک میں اتنی آزادی ہے کہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ تقریر کر سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ریگن، آپ کی پالیسیاں عالمی امن کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ اس پر سوویت شہری بولا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ الفاظ تو میں بھی برزنیف کے منہ پر کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر برزنیف، پریزیڈنٹ ریگن کی پالیسیاں عالمی امن کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا میڈیا اس قدر آزاد ہے کہ جمہوری حکومت کے لتے لیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے چینلز پر موجودہ یا سابقہ وزرائے اعظم کی ڈمیاں بنا کر ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے، کہیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیا یہاں یہی وتیرہ طاقتوروں کے متعلق اپنانے کا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ وہ جہادی لشکر اور تنظیمیں جنہوں نے پوری دنیا میں اس ملک کے بدنصیب کی شہرت کو داغدار کر رکھا ہے، کس میں یارہ ہے کہ ان کی کارکردگی رپورٹس کا جائزہ پیش کر سکے؟ مذہبی جتھوں اور تنظیموں سے ہمیں 101 شکایات ہیں کہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم ان پر سچائی کی 4 لائنیں لکھ سکیں۔ حد تو یہ ہے کہ 8 بچیوں کے ریپ اور سنگ دلانہ قتل کرنے والے ملزم عمران علی نقش بندی کی ذہنی ساخت اور مذہبی پس منظر کا جائزہ پیش کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، مبادا کہیں مذہبی لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس پر ڈٹائی کے ساتھ دہائی ہے کہ ہمارا میڈیا بہت آزاد ہے۔ جی ہاں، یہاں میڈیا آزاد ہے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے، میڈیا آزاد ہے سچائی اور شعور کا گلا گھونٹنے کے لیے، عوامی حاکمیت کا جنازہ نکالنے کے لیے، میڈیا آزاد ہے آئین شکنوں کو تحفظ دینے کے لیے۔ نام نہاد صحافی کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ منتخب حکومت کی اچھی کارکردگی کو جتنا آلودہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ آلودہ کرے۔ قصور کا سانحہ بہت دردناک ہے، لیکن ایسا ہی سانحہ اگر مردان میں وقوع پذیر ہو جائے تو درد کی وہ حدت محسوس نہیں ہوگی۔ آسما ہو یا اسما، کیا وہ قوم کی بچیاں نہیں ہیں؟ جس 16 سالہ بچی کو ڈیرہ اسماعیل خان میں عریاں کیا گیا، اس پر میڈیا میں وہ غم و غصہ کیوں نہیں ہے؟ ولی خان یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم مشال خان کو توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر جس اذیت کے ساتھ قتل کیا گیا، ان قاتلوں کا سرغنہ پی ٹی آئی کا کونسلر عارف خان آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ گناؤنے قتل کی بدترین واردات ڈالنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جا سکی، تو اس پر میڈیا کی چیخو پکار کیوں سنائی نہیں دیتی ہے؟ 37 اکاؤنٹس کی جعلی فہرستیں پیش کرنے والا مافیا گینگز کی کہانیاں سنا کر عمران علی نقش بندی کو مہرا ثابت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے نام نہاد صحافی کو کیوں نشان عبرت نہیں بنایا جاتا؟ حضور اس بدنصیب مظلوم قوم پر رحم فرمائیں۔ اس قوم کو جہالت کے ٹیکے لگانے والوں کی پہلے ہی کوئی کمی نہیں ہے، اب بس کر دیں۔ اس مظلوم قوم کو شعوری سفر کی شرح مستقیم پر آگے بڑھنے دیں۔ شعبہ صحافت ایک ذمہ دارانہ انسانی سوچ اور جذبے کا نام ہے، نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کا نام۔ یہ بدی کے خلاف حق کا پیغام ہے۔ براہ کرم اس رام کا نام بدنام نہ کریں۔ کوئی بھی قلم کار اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے یا سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے تو اسے اس کی اجازت نہیں
دی جانی چاہیے۔ اگر وقت اور حالات اس کی دانستہ دروغ گوئی کو ثابت کر دیتے ہیں تو ایسے شخص کے خلاف کما حقوق کارروائی ہونی چاہیے۔ میڈیا چینلز پر ہم نے منافرتوں کے ایسے وپاری دیکھے ہیں کہ انسانیت شرم سے جھک جائے۔ وہ اپنے تئیں سینئر تجزیہ کار اور دانشوری کے پہاڑ بنے پھرتے ہیں۔ ایک ذمہ دار قوم بننے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ حریت فکر اور آزادی اظہار کا بصورت بول بالا ہونے دیں، لیکن اس کی آڑ میں منافرت پھیلانے کا کسی کو حاصل نہیں۔ صحافت کے لیے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی پابندی سب پر لازم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ضرور دیں، لیکن ہمیں آزادی اظہار جتنی عزیز ہے انسانی حقوق بھی اتنے ہی محبوب ہیں۔